بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون، 20واں سبق۔ والد صاحب اور بشیر کے درمیان، عمر وغیرہ وغیرہ کے درمیان بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تو والد صاحب کہہ رہے ہیں الاب، والد صاحب کم سورتاً حفظت، یا بشیر کتنی صورتیں آپ نے یاد کیے؟ بشیر کہہ رہے حفظت سورتاً واحدتاً، میں نے صرف ایک ہی صورت یاد کی ہے، ٹھیک ہے۔ والد صاحب پھر کہہ رہے وَكَمْ سُورَةً حَفِظْتَ یا عمر، اے عمر آپ نے کتنی صورت یاد کی ہے؟ تو عمر کہہ رہا ہے کہ انا حفظت سورتین، میں نے 2 صورت یاد کی۔ تو بات یہاں سے سورتین سے جائے گی۔ اب آئے واٹس ایپ میں جو میں نے ایک تصویر بھیجی ہے آج، مفرد ایک کو کہتے ہیں اور تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے ہے مفرد ایک اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو عربک میں 3 قسم کے اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں۔ ایک مفرد ہے جو ایک کو کہتے ہیں، ایک تثنیہ ہے جو 2 کو کہتے ہیں، اور ایک جمع ہے جو زیادہ کو کہتے ہیں۔ ایک کی تو بات ہی آسان ہے، بس اگر مبتدا یعنی ایسی جگہ پہ واقع ہو جائے جو جس پہ پیش آتا ہے تو اس پہ پیش آئے گا، جیسے مبتدا اور خبر دونوں پہ پیش آتے ہیں۔ تو مفرد جو ہے اگر مبتدا کی جگہ آ جائے، خبر کی جگہ ہے تو اس پر پیش آئے گا، ظاہری بات ہے۔ جیسے میں کہوں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید یہ مفرد ہے، ایک بندے کا نام ہے، مبتدا کی جگہ ہے تو یہ دیکھو اس پہ پیش ہے۔ اسی طرح میں اگر زید کو خبر بناؤ کہ القائم زید، کہ کھڑا بندہ جو ہے وہ زید ہے، دوسرا نہیں ہے، تو زید خبر کی جگہ ہے تو دیکھو اس پہ پیش ہے۔ اسی طرح فاعل پہ بھی پیش ہوتا ہے، جس طرح میں کہوں کہ جاء زید، زید آیا، تو جاء فعل ہے اور زید فاعل ہے، یا جاء المدرس جیسے یہاں پہ ہے استاذ آیا، تو یہ دیکھو مفرد ہے، اس پہ پیش ہے، اور اگر وہ مفعول ہے تو اس پہ زبر ہوگا، جیسے رأیت المدرس، میں نے استاذ کو دیکھا، تو ایک استاذ ہے نا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، اور اگر وہ زیر کی جگہ واقع ہے تو اس پہ زیر آئے گا، جیسے ذهبت الی المدرس، میں استاذ کے پاس گیا۔ الی حرف جر ہے، وہ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے، تو اس لیے مدرس ہے۔ ذهبت الی زید، میں زید کے پاس گیا۔ تو جس پہ پیش آئے اس کو مرفوع کہتے ہیں، جس پہ زبر ہے اس کو منصوب کہتے ہیں، جس پہ زیر ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ اب تثنیہ جو ہے اس کی یہ ہم کیسے کہیں گے اور جمع کیسے کہیں گے؟ تو ہم نے ابھی تک پڑھا تھا کہ تثنیہ جب بناتے ہی نہیں، 2 بندوں کو جب آپ اس کے متعلق بات کرتے تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، 2 بندوں کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفرد کے بعد آپ الف اور نون زیر نے لگا لیں گے، جیسے مدرس ایک استاذ کو کہتے ہیں تو مدرسان 2 استاذ کو کہتے ہیں، تو بالکل آپ مدرسان کہیں گے۔ مبتدا خبر یا فاعل کی جگہ اگر واقع ہو جائے تو اس پہ پیش آئے گا تو آپ مدرسان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ مفعول یا مجرور کی جگہ واقع ہو جائے تو اس میں الف جو ہے یہ یا سے تبدیل ہو جائے گا، مدرسین کہیں گے، مدرسان کی بجائے مدرسین۔ اگر یہ مفعول واقع ہو جائے تو آپ رأیتو، میں نے دیکھے، رأیتو رأ فعل اور تو میں نے دیکھے، دیکھنے والا میں تو میں فاعل ہوں، المدرسان نہیں کہیں گے پھر، کیونکہ یہ مفعول ہے، اور مفعول کی جگہ جب یہ واقع ہو جائے تو پھر ہم مدرسین کہتے ہیں، مدرسین۔ اور اس طرح مجرور کی جگہ اگر واقع ہو جائے تو بھی مدرسین کہتے ہیں، ذهبت الی المدرسین، میں نے 2 استاذوں کے پاس گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو تثنیہ ہے یہ اگر ایسی جگہ آ جائے جس پہ پیش ہو تو مدرسان کہیں گے، اگر ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں پہ ہم زبر یا زیر دیتے ہیں کسی کو تو پھر مدرسین کہیں گے، مدرسان کی بجائے سین، الف کو یا سے تبدیل کریں گے۔ نیچے میں آئے مفرد ایک اور جمع 2 سے زیادہ، یہاں پہ آئے، وہاں پہ بھی دیکھو اس نے مفرد بیان کیا ہے اور جمع بیان کیا ہے۔ مفرد وہی ہے جو پہلے تھا،
اگر وہ پیش کی جگہ ہے تو اس پہ پیش ہوگا، جیسے دخل المدرس، استاذ داخل ہوا تو دخل فعل ہے، مدرس فاعل ہے، فاعل پہ پیش ہوتا ہے۔ سألت المدرس، میں نے استاد سے پوچھا، سألت سأل فعل، اور تو میں نے پوچھا نا، پوچھنے والا میں ہوں تو میں فاعل ہو، المدرس مفعول ہے، استاد سے پوچھا تو اس لیے اس پہ زبر ہے۔ قلت، میں نے کہا، للمدرس، استاذ کو، لام حرف جر ہے، مدرس مجرور ہے، لام حرف جر ہے نا، جر اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے تو مدرس سے کہیں گے، لیکن اگر جمع ہے تو جمع ہم نے، جمع کی دو اقسام ہیں، آپ یاد رکھیں، ایک جمع مکسر ہے اور ایک جمع سالم ہے۔ جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ مفرد بعینہ ہی اس میں موجود ہو، مثال سے آپ سمجھ جائیں گے، جس کا وزن ٹوٹا پوٹا نہ ہو، جیسے مدرسون کہتے ہیں زیادہ اساتذہ کرام کو، مسلمون کہتے ہیں زیادہ مسلمانوں کو، تو مدرسون میں مدرس بعینہ ہی وہی موجود ہے، پہلے میم ہے، پھر دال ہے، پھر را ہے، پھر سین ہے، مدرس سے آخر میں صرف واو نون کو بڑھایا ہے، مدرسون، تو یہ جمع سالم ہے، مفرد اس میں سالم کے سالم پڑا ہوا ہے، صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمون میں مسلم من جو ہے بعینہ ہی وہ صحیح سالم پڑا ہوا ہے، اب وزن اس کی نہیں ٹوٹی ہے، جبکہ رجل کی جمع رجال ہے تو رجل ٹوٹ بوٹ گیا، رجل سے رجال بنا، وہی دیکھو رجولون نہیں ہے کہ آپ بندہ کہے کہ رجل بعینہ ہی وہی پڑا ہوا ہے، بلکہ رجل ٹوٹ گیا، را پہ زبر تھا نا، را زبر را، رجل، تو اس کو زیر آ گیا، اور دوبارہ جیم تھا، جیم پہ پیش تھا تو دیکھو اس پہ زبر آ گیا، رجالن میں، پھر الف درمیان میں گھس گیا، رجالن، تو جمع مکسر ہے یہ۔ جمع مکسر کو ہم یہاں نہیں چھیڑتے، اس کے اعراب جو ہے وہ مفرد کی طرح ہے، مفرد کی طرح ہے کہ جہاں پہ پیش آتا ہے تو اس کو پیش دے، جہاں پہ زبر آتا ہے اس کو زبر دے، جہاں پہ زیر آتا ہے اس کو زیر دے، جیسے رجال ہے نا، رجال، جاء الرجال، رجالو دیکھو آپ نے کہا مفرد کی طرح ہے بالکل، رأیت رجالا مررت برجال، بے رجال، وہی سیم ہے، لیکن جمع سالم میں بات چل رہی ہے، سالم جس میں مفرد بعینہ ہی موجود ہو، تو اس کے آخر میں ہم واو نون لگائیں گے تو یہ جمع سالم ہے، جیسے مدرس کے آخر میں آپ واو نون زبر نہ لگا لے تو یہ جمع سالم بن جائے گا، مدرس سے مدرسون، مدرس ایک استاذ، مدرسون زیادہ اساتذہ، تو دخل المدرسون، تو دیکھو جب یہ پیش کی جگہ آئے تو واو نون زبر نہ بڑھائیں گے، لیکن اگر زبر اور زیر کی جگہ آئے تو یا نون زبر نہ بڑھائیں گے، یعنی اس کا واو بھی یا میں تبدیل ہو جائے گا تثنیہ کی طرح، مدرسون سے مدرسین بن جائے گا، مدرسون سے مدرسین بن جائے گا، جیسے سألت المدرسین، میں نے زیادہ اساتذہ سے پوچھا، قلت، میں نے کہا، لے سے، مدرسین اساتذہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہی قاعدہ عشرون سے لے کے ستون تک، عشرون 20 کو کہتے ہیں، سلاسون 30 کو کہتے ہیں، اربعون 40 کو، خمسون 50 کو، ستون 60 کو، سبعون 70 کو، ثمانون 80 کو، اور تسعون 90 کو۔ ان ہنسو کے آخر میں، یہ دہائیہ جو ہے اس کے آخر میں بھی واو اور نون زبر نہ ہے نا، تو اس وجہ سے اس کے اعراب بھی جمع سالم کی طرح ہے، دخل 20 طالبا، 20 طلبہ آئے، سألت، میں نے پوچھا، 20 20 طالبا طلبہ سے، تو 20 یہاں پہ مفعول ہے، دیکھو میں نے پوچھا تو پوچھنے والا میں ہوں نا، سأل فعل اور تو میں فاعل ہوں، 20 20 طلبہ مفعول ہے، اور اس سے پہلے سألت المدرسین جو تھا، سألت میں نے پوچھا، مدرسین اساتذہ سے، تو سأل فعل ہے اور تو میں پوچھنے والا ہوں نا تو میں فاعل ہو، مدرسین مفعول ہے۔ تو تثنیہ جو ہے اس کا پیش الف اور نون زیر نے کے ساتھ ہے، اور زبر زیر یا اور نون زیر نے کے ساتھ ہے، جبکہ جمع سالم کا پیش واو نون زبر نا کے ساتھ ہے، جیسے دخل المدرسون، اور زبر اور زیر یا اور نون زبر نا کے ساتھ ہے، سألت المدرسین، قلت للمدرسین، اس طرح آپ اس کو پہچانیں گے۔ اب آئیے کتاب میں،
کتاب میں والد صاحب کہہ رہا ہے کہ کم صورتاً حفظت یا بشیر، حفظت صورتاً واحدتاً کے بعد، و کم صورتاً حفظت یا عمر، اور کتنی صورتیں آپ نے یاد کی عمر؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے 2 صورتیں یاد کی ہے. تو صورتاً ایک صورت، صورتان 2 صورتیں. حفظت میں نے یاد کیے ہے صورتان. صورتان غلط ہے کیونکہ صورتان تو وہ آتا ہے جہاں پیش دینا ہو. اب میں نے یاد کی، حفظ فعل ہے اور تو میں فاعل ہو. 2 صورتیں تو مفعول ہے نا، تو جب مفعول ہے تو مفعول پہ تو زبر ہوتا ہے، اور تثنیہ کا زبر یا کے ساتھ ہے، یا نون زبر نہ، تو صورتین کہیں گے. حفظ تو صورتان، ٹھیک ہے، صورتین، حفظ تو صورتین کہیں گے. معاویہ کہہ رہا ہے یا ابت جاء الیوم، آئے آج مدرسان 2 اساتذہ جدیدان، جو دونوں نئے تھے. دیکھو صفت کی بھی پھر تثنیہ بنائیں گے، جدید کی تثنیہ بنائیں گے، اس کے پیچھے بھی الف اور نون زرنے لگائیں گے. تو جاء کے لیے مدرسان فاعل ہے اور فاعل پہ پیش ہوتا ہے، تو اس وجہ سے الف اور نون زرنے ہیں. احدہما للفقہ، ایک ان میں سے فقہ کا استاذ تھا، والآخر للحدیث، اور دوسرا حدیث کا استاذ تھا. یہ جملہ بھی اہم ہے. جب 2 بندوں کا ذکر کرنا ہو نا، تو آپ کا پھر اس کی تفصیل کرنی ہو، تو آپ ایسا کہیں گے 2 بندے آئے، ایک یہاں آیا، ایک وہاں چلا گیا. 2 بندے آئے، ایک نے یہ بات کی، دوسرے نے یہ بات کی، تو ایک نے یہ کیا، دوسرے نے یہ کیا. یہ آپ کیسے کہیں گے؟ اگر مرد ہے دونوں تو آپ کہیں گے احدہما، ایک ان میں سے. مثلا فقہ کا ہے تو للفقہ ہے، اور دوسرا والآخر للحدیث. لیکن اگر لڑکیاں ہیں یہ دونوں، تو آپ احد کی مؤنث احدا ہے، احداہما للفقہ، والاخرى آخر کی مؤنث کیا ہے؟ اخرى ہے، لڑکی کے لیے اخرى کہیں گے، احدا اخرى. لڑکے کے لیے احد آخر کہیں گے. بشیر کہہ رہے یا ابت قرأت اليوم، میں نے آج پڑھے کلمتین 2 کلمے، جدیدتین جو دونوں نئے تھے. جدیدتن کلمتن کی صفت ہے، تو قرأت میں نے پڑھے، قرأ فعل، تو میں فاعل ہو، تو کلمے تو مفعول ہو گئے نا، اور جو مفعول پہ زبر ہوتا ہے، اس وجہ سے یا نون زیر نے لایا ہے. 2 کلمے جو نئے تھے فی هذا الکتاب، اس کتاب میں. ما ہما، وہ دونوں کلمے کیا تھے؟ ہما، وہ 2 کلمے تھے. المشت، کنگھی، کنگھی کا لفظ، کنگھی کے لیے جو عربی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ میں نے پڑھا، مشت. والمخدہ، مخدہ میں نے نیا لفظ پڑھا. مخدہ تکیے کو کہتے ہیں. ایک وسادہ ہے اور ایک مخدہ ہے. وسادہ بھی تکیے کو کہتے ہیں، مخدہ بھی تکیے کو کہتے ہیں، لیکن وسادہ تکیے کو اور مخدہ گاؤ تکیے کو کہتے ہیں. عرفت معناہما، کیا آپ نے ان دونوں کا معنی جان لیا؟ نعم، جی. سألت المدرس، میں نے استاد سے پوچھ لیا. فشرح لی، پھر اس نے تشریح کی میرے لیے، معناہما ان دونوں کا معنی. ٹھیک ہے. انا الان، میں ابھی، اذهب الى السوق، بازار جا رہا ہوں. اتريدون شيئا، کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو؟ تريدون ہم نے پڑھا تھا نا. اريد دفترا، میں کاپی چاہتا ہوں. عندي، میرے پاس، دفتران 2 کاپیاں ہیں. دیکھو دفتران الف اور نون زیر نے ہے، پیش کی جگہ ہے. واريد، اور میں چاہتا ہوں، دفترین آخرین، دوسرے 2 کافیہ، الگ 2 کافیہ، دوسرے کافیہ 2 چاہتا ہوں میں. تو اريد فعل اور میں چاہتا ہوں، میں اس میں فاعل ہو. دفترین مفعول ہے یہاں پہ. جب مفعول کی جگہ ہے تو دفتران سے دیکھو دفترین بن گیا. عندی ملفان، ملفن فاعل کو کہتے ہیں، ملفان اس کا تثنیہ ہے. میرے پاس 2 فاعل ہے، پیش کی جگہ ہے. صغیران جو دونوں چھوٹے ہیں. واريد ملفین کبیرین، اور میں چاہتا ہوں، میں 2 بڑے فاعل چاہتا ہوں. اريد فاعل ہے، ملفین مفعول کی جگہ ہے تو ملفین ہے. من این لکا، کہاں سے، من این کہاں سے ہے، لکا آپ کے لیے، هذا القلم، یہ قلم، یعنی آپ نے قلم کہاں سے حاصل کیا ہے. الجمیل، جو خوبصورت ہے. ذو اللونین، 2 رنگوں والا ہے. یا بشیر، بشیر. دیکھو ذو مضاف ہے، اللونین مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ پہ زیر ہوتا ہے نا، زیر کی جگہ جب ہو تو یا نون کے ساتھ 2 کا ذکر کریں گے، لونین کہیں گے. اب نیچے آئے اور صفحہ نمبر 139 پہ آپ دیکھیں، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ،
صفحہ نمبر 141 پہ 3 نمبر پہ ہے کہ عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، کم اخن لگا، کتنے بھائی ہے آپ کے لیے؟ تو آپ کہیں لی میرے اخوان 2 بھائی ہے۔ اخوان مبتدا ہے یہاں پہ، تو مبتدا پہ تو پیش ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اخوان ہے، اخوین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کم کتابا عندک، کتنی کتاب ہے آپ کے پاس؟ عندی میرے پاس کتابان 2 کتابیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ کم درسن بقی فی الکتاب، 4 نمبر جملہ ہے، کتنے اسباق رہ گئے کتاب میں؟ تو آپ کہے بقیہ درسان، 2 سبق رہ گئے، تو بقیہ فعل ہے اور درسان اس کے لیے فاعل ہے، تو دیکھو درسان ہے الف نون کے ساتھ ہے۔ نیچے آئے صفحہ نمبر 140 پہ، کم لغت عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، اس میں دیکھو انہوں نے مفعول بنانا ہے، ابھی مفعول بنانا ہے۔ کم لغتاً تعرف، کتنی زبانیں آپ جانتے ہیں؟ تو کہے اعرف میں جانتا ہوں، اعرف فعل اور میں اس میں فاعل ہو، لغتین 2 زبانیں جانتا ہو، لغتان نہیں کہیں گے، لغتین مفعول ہے۔ کم سورتاً حفظت یا مریم، کتنی صورتیں آپ نے یاد کی مریم؟ تو آپ کہیں حفظت سورتین، حفظ تو حفظ فعل اور تو میں اس میں فاعل ہو اور سورتین مفعول ہے، اس وجہ سورتین ہے، تو یہ تمام جملے آپ نے اس طرح کہنے ہیں۔ نیچے آئے 5 نمبر میں عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا المثنى، اس میں آپ نے اس کو زیر دینا ہے، اور تثنیہ کا زیر جو ہے وہ بھی یا اور نون زیر نہیں کے ساتھ ہے۔ بکم ریالن، کتنے ریال؟ اشتریت هذه المجلۃ، یہ رسالہ آپ نے خریدا ہے، کتنے ریال کا یا آمنہ؟ تو آپ کہے اشتریت هذه المجلۃ، میں نے یہ رسالہ خریدا ہے بریالین، با حرف جر ہے، ریالین اس کے لیے مجرور ہے، ریالین کہیں گے، ریالان نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہوتا ہے اور زیر تثنیہ کا یا نون زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ 6 نمبر جملے میں ہے من کم بابن، کتنے دروازوں سے؟ خرج الطلاب، نکلے طلبہ، من الکلیت کالج سے، تو آپ کہیں گے خرجو، وہ نکلے، من بابین 2 دروازوں سے۔ صفحہ نمبر 141 پہ ہے سن الکلمات التی تحتها خط، اس کے نیچے اس کا آپ تثنیہ بنائیں۔ فی بیتنا، ہمارے گھر میں ثلاجۃ، ایک فریج ہے، لیکن آپ کہیں 2 فریج ہے۔ فی بیتنا ثلاجتان، 2 فریج ہے، ثلاجتان دیکھو پیش ہے، اس پہ پیش ہے تو تثنیہ بناتے وقت الف اور نون زیر نے کہیں گے۔ دخل الدکان، دکان میں داخل ہوا، البارحۃ، کل رات، لسن، ایک چور، تو لسانے کہیں گے، فاعل ہے۔ رأیت فی مکتب البرید، پوسٹ آفس میں نے دیکھا، برقیتن لکا، آپ کا تار، تو برقیتین کہیں گے، مفعول ہے، 2 تار دے کے۔ سأشتری مترا من هذا القماش، قماش کپڑا جو سلا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم تن کہتے ہیں، تو میں اس کپڑے میں سے 1 میٹر خریدوں گا، مترین 2 میٹر میں اسے خریدوں گا، مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں جمع کی طرف، اس میں آپ جائے صفحہ نمبر 154 پہ، اسی کتاب صفحہ نمبر 154 پہ جائے، ہم جمع کو بھی تھوڑا دیکھتے ہیں۔ جعفر کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 154 پہ، الدرس الثالث والعشرون، 13واں سبق میں جعفر کہہ رہا ہے، جعفر عدنان مدرس، طلبہ عمر وغیرہ کے درمیان بات چل رہی ہے۔ جعفر کہہ رہے این المدرسون، اساتذہ کہا ہے، تو مدرسون پیش کی جگہ پہ ہے، تو یہاں اس پہ پیش آنا چاہیے تھا، تو اس وجہ سے دیکھو جب جمع ہے تو واو نون زبرنا کے ساتھ ہے۔ لا دخلوا الفصول ولا هم، نہ وہ داخل ہو گئے کلاسوں میں، ولا هم فی غرفۃ المدرسین، اور نہ وہ
مدرس ان اساتذہ کرام کے کمرے میں ہیں. دیکھو فی غرفت، غرفت مضاف ہے اور مدرسین مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ پہ تو زیر ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے جب زیر ہے تو جمع سالم جو ہے جس کے آخر میں واو نون زبر نہ ہوتا ہے تو اس کی زیر اور زبر وہ یا کی صورت میں ہوتا ہے، تو مدرسینہ کہیں گے، غرفت المدرسینہ. لا دخلو، دیکھو ماضی پہ تو جب ماضی کی منفی بناتے ہو آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس پہ ما داخل کرو گے، لا تو داخل نہیں کرتے، ما داخل کرو گے. دیکھو ما ضرب تو میں نے نہیں مارا، ما نصر تو میں نے مدد نہیں کی، ما قل تو میں نے نہیں کہا، لیکن یہاں پہ لا ہے. تو دیکھیں جب آپ ماضی پہ لا داخل کرو گے کر سکتے ہو، لیکن جب داخل کرو گے تو شرط ہے ایک، اس کے بعد ایک دوسری لا بھی ضرور لاؤ گے، یہ شرط ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا لا دخل الفصل، کلاس میں داخل ہو گئے، ولا ہم فی غرفت المدرسین، اساتذہ کے کمرے میں ہے. تو اس طرح پھر آپ کہو گے. اگر آپ نے 2 مرتبہ اس کو لا کو دہرانا ہے تب آپ ماضی پہ داخل کر سکتے ہو. اگر 2 مرتبہ نہیں کہنا، 1 مرتبہ کہنا ہے، جیسے بس صرف آپ نے کہا لا دخل الفصول، وہ کلاس میں داخل نہیں ہوئے بس، تو یہ غلط ہے عربی میں، پھر ما کہو گے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. اظن انہم فی اجتماع، میرا خیال ہے کہ وہ اجتماع میں ہے. ارأیت، کیا آپ نے دیکھا المدرسین الجدد، نئے اساتذہ کرام. دیکھو رأیتا، رآ فعل ہے، تا آپ اس میں فاعل ہے، مدرسین مفعول ہے، تو جب مفعول ہے اس وجہ سے یا نون کے ساتھ ہے. کیا جاء مدرسون جدد، مدرسون اساتذہ کرام جدد، جدد اس کی صفت ہے تو اس پہ اس لیے پیش ہے. نئے اساتذہ، مدرسون فاعل ہے نا تو فاعل پہ اس لیے واو کے ساتھ ہے. نام جاء خمسۃ مدرسین جدد، 5 نئے اساتذہ کرام آئے. تو خمسۃ دیکھو مضاف ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ خمسہ 3 سے لے کے 9 تک جب ہوتا ہے تو اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے اور وہ جمع لانا ہوتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے 3 سے لے کے 9 تک جس چیز کو آپ شمار کر رہے ہوتے ہیں اس کو جمع لانا ہے. تو مدرس نہیں لائیں گے، مدرس کی جمع لائیں گے، مدرسینہ ہے، اور وہ بھی مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ جمع سالم جو ہوتی ہے نا جس کے آخر میں واو نون ہو، تو اس کی مضاف الیہ جو ہے اس کی زیر جو ہے یا کے ساتھ ہوتی ہے، تو مدرسینہ کہیں گے. خمسۃ مدرسینہ جدد، جدد اس لیے ہے کیونکہ مدرسینہ اس پہ زیر ہے نا، یا اس کی زیر یا کے ساتھ ہوتی ہے، تو جدد پر بھی زیر ہے. دیکھو اس لیے یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت کے اعراب اس طرح ہوتا ہے. رأیت احدہم، میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا ہے، فی المکتبہ، مکتبہ میں، قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے. اسمہ الحسین ابن الحسن، حسین ابن حسن اس کا نام ہے. یدخل احد المدرسین الجدد، ایک استاذ نئے اساتذہ کرام میں سے داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو کہے. تو اب نیچے آ جائے، بہت زیادہ اس وجہ سے میں تھوڑا چھوڑ کے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. صفحہ نمبر 157 پہ جائے، 157 پہ، وہاں پہ ہے کہ 6 نمبر پہ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الاماکن الخالیۃ. سألت المدرسین، میں نے اساتذہ سے پوچھا. تو مدرسون سے مدرسینہ بنائے کیونکہ یہ مفعول ہے. یجب یحب ہے، محبت کرتا ہے المدرس استاذ، الطلاب المجتہدین محنتی طلبہ کے ساتھ ہو. تو الطلابہ پہ مفعول ہے تو مجتہدینہ پہ بھی، الطلابہ پہ زبر ہے، مفعول ہے، تو مجتہدینہ پہ بھی زبر ہوگا. اور یہ جمع سالم ہے، جمع سالم کا زبر یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، مجتہدینہ کہیں گے. رأیت 30 طالبا، 30 مفعول ہے. یحب اللہ المسلمین، المسلمین مفعول ہے. قرأت 50 صفحة مفعول ہے. سألت المہندسین، میں نے انجینئر صاحبان سے پوچھا. تو یہ سب مفعول کی صورت ہے. نیچے ہے کہ تأمل المثال، مثال کو آپ غور کریں پھر اس کو مضاف بنائے. ابناء المدرس، ایک استاذ کے بیٹے.
ابناء المدرسین زیادہ اساتذہ کے بیٹے، تو مدرسین مضاف الیہ ہے نا، تو مضاف الیہ اس وجہ سے یا ہے. بیوت المہندسین مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جب ہو تو اس پہ زیر ہوتی ہے، اور زیر اس کا یا نون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو انجینئر صاحبان کے گھر، سیارات المدرسین اساتذہ اکرام کے گھر، امیر المؤمنین، دیکھو مؤمنون نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو مؤمنین ہے. امام المسلمین مسلمانوں کا امام. دکاکین البقالین سبزی فروشوں کا کے دکانیں. دین الکافرین کافرین کی کا دین، کافروں کا دین. کافرین کی جمع کفار بھی آتی ہے تو پھر یہ جمع مکسر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر ہے اچھا یہ جملے جو ہے صفحہ نمبر 158 پہ تأمل المثال، آپ غور کرے، یہ بھی اس پہ بھی زیر ہے لیکن حرف جر کی وجہ سے ہے، اوپر مضاف کی وجہ سے تھا. قلت للمدرس سے میں نے استاد سے کہا، صفحہ نمبر 158 پہ. قلت للمدرسین میں نے اساتذہ کرام سے کہا. ابحث عن المدرسین میں اساتذہ کرام ڈھونڈ رہا ہوں. اشتریت هذا الکتاب ب50 ریالا، 50 ریال سے میں نے خریدا. قلت للمہندسین میں نے انجینئر صاحبان سے کہا. سمعت هذا الخبر من المدرسین میں نے اساتذہ کرام سے سنا. تو یہ سارے کے سارے من لا با عن یہ حرف جر ہے اور بعد والے کو زیر دیتا ہے. هذه الجائزہ تو یہ انعام للطلاب المجتہدین محنتی طلباء کے لیے ہے. اقرأ مائلی، آپ نیچے پڑھے. عندی 50 ریالا، میرے پاس 50 ریال ہے. دیکھو یہ پیش کی جگہ ہے تو 50 ہے. رأیت 50 طالبا، میں نے 50 طلبہ دیکھے. فی القاعۃ حال میں، تو 50 دیکھو یہاں پہ مفعول ہے. اشتریت هذا المعجم، یہ لغت میں نے خریدی ہے. ب50 $50 کے ساتھ، یہ مجرور ہے، دیکھو اس پہ زیر ہے. تو آپ اس طریقے سے اس کو بھی بنائے. صفحہ نمبر 161 پہ آئے، وہاں پر مختلف ہند سے آپ کو دکھائے گئے ہیں. الدرس الرابع والعشرون، ٹھیک ہے، 24واں سبق ہند سے ہے. یہ آپ سب پڑھ چکے، بہت آسان پڑھ چکے. طالب واحد، ایک طالب علم. طالبان، 2 طلبہ. اور لڑکی کے لیے طالبۃ واحدۃ اور طالبتان اثنتان، 2 طالبات. 3 سے لے کے 9 تک دیکھو آپ پڑھ چکے. ثلاثۃ طلاب ثلاث طالبات. 10 کو آئے، یہ بھی پڑھ چکے. 11 پڑھ چکے. 11 طالبا، 12 پڑھ چکے. یہ دیکھو یہ سارے آپ پڑھ چکے. تقریباً آپ 100 پہ آئے، 100 پہ یہ سب باقی آپ پڑھ چکے. 100 بھی آپ پڑھ چکے ہیں. مئۃ طالبن، مئۃ مضاف ہے لیکن اس کے بعد آپ نے مفرد لانا ہے، طالبن کہنا ہے. مئۃ طالبن، 100 طلبہ، و طالبن اور 1 طالب علم. تو 100 اور 1 101 ہے. مئۃ طالبن، 100 طلبہ، و طالبان اور 2 طلبہ، تو 102 طلبہ. مئۃ 100 و ثلاثۃ طلاب اور 3 طلبہ، تو 103 طلبہ. مئۃ 100 و 4 طلاب اور 4 طلبہ، تو 104 طلبہ. اس طریقے سے آپ نے کہنا ہے 110 تک. 111 بھی وہی سیم ہے، آپ نے صرف مئۃ بڑھانا ہے. مئۃ 100 و 11 طالباً وہی ہے، اور 11 111. 200 جو ہے مئتان 200، ٹھیک ہے. اچھا 200 میں مئتان نہیں کہیں گے، مئتا طالبن. دیکھو یہ بات آپ یاد رکھے، تسنیہ جو ہے نا تسنیہ اور جمع سالم بھی، یہ جو آخر میں الف نون زیر نہیں ہے یا واو نون زبر نہ ہے، یہ جیسے مدرسان 2 اساتذہ، تو یہ جب بھی مضاف بنتے ہیں نا تو یہ نون گر جاتا ہے. اب مدرسان کہے 2 اساتذہ اکرام، جاء المدرسان 2 اساتذہ آئے، لیکن آپ کہے کہ یونیورسٹی کے 2 اساتذہ اکرام آئے. جاء مدرسہ الجامعات، مدرسہ کہیں گے نون زیر نے گر جائے گا، جامعہ یونیورسٹی کی. اسی طرح آپ کہیں گے کہ جاء المدرسون، اساتذہ اکرام آئے. جاء مدرسو الجامعات، نون زبرنا گر جائے گا، مضاف کی صورت میں یہ نون گر جاتا ہے. تو میں اتانے
دو مرتبہ 100 تسنیہ ہے نا. اچھا مئتن تو مضاف ہوتا ہے تو مئتان بھی مضاف ہوگا. مئتا طالبن 200 طلبہ اس لیے نون گر چکا ہے. 300 دیکھو 300 میں وہی 100 سے پہلے آپ 3 لگائے نا. 300 طالبن 300 طالبن سوری میں اتے نہیں ہے میں اتے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ 3 مضاف بنتا ہے اور میں خود بھی مضاف بنتا ہے تو 300 مضاف ہے میں اتے مضاف الیہ ہے اور میں اتے پھر مضاف ہے طالبن مضاف الیہ ہے. 300 طالبن 500 طالبن اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. 1000 پہ آئے الف یہ بھی مضاف ہوتا ہے طالبن. الفان 2000 لیکن اگر آپ نے مئتان 200 الفان 2000 لیکن اگر آپ نے کسی چیز کو ذکر کرنا ہے تو جس طرح مئتان کے بعد آپ نے پھر نون کو ہٹانا تھا مئتا طالبن کہنا تو اسی طرح الفان سے بھی نون کو ہٹا کے الفا طالبن کہنا ہے. اور پھر اسی طرح 300 آلاف. اچھا پھر 3 سے لے کے 9 تک تو الف کی جمع لانی ہے نا کیونکہ 3 سے لے کے 9 تک تو جمع لاتے تو اس وجہ سے 300 آلاف بنیں گے. اب آپ کہیں گے کہ دیکھو 100 میں تو آپ نے پھر جمع نہیں لایا تھا کہ وہاں پہ 300 میں آت نہیں کہتے تھے میں آت جمع ہے میں آتن تو عرب اس طریقے سے 100 کی صرف جمع نہیں لاتے. 300 سے 300 سے 900 تو جو کے بعد جب 100 آتا ہے نا 300 میں آتن ہونا چاہیے میں کی جمع میں آت ہے لیکن عرب اس طرح نہیں کہتے تو میں کی صرف جمع نہیں لاتے الف کی جمع لاتے 4,000 ٹھیک ہے. اسی طرح 20,000 طالب 2000 پہ آپ آئے 2000 جو صفحہ نمبر 165 پہ ہے 20 ٹھیک ہے الفا 1000 تو 20,000 طالبین طلبہ سوری یہ 2000 بن جائے گا 20 اور الفا 1000 تو یہ 2000 کو کہتے ہیں طالبین طلبہ. اچھا 20 دیکھو اس کے بعد الفا ہے نا الفا مضاف بنتا ہے تو الفا طالبین ہے اور پھر ہے 30 الفا طالبین 3000 40 الفا طالبین 40 4 کو کہتے ہیں 40 کو اور الفا 1000 کو کہتے ہیں تو 4000 طلبہ 50 الفا طالبین 5000 100 الف تو 100 الف 100 کو کہتے الفن 1000 کو کہتے تو 100 مرتبہ جب 1000 ہو تو اس کو تو 1 لاکھ کو کہتے. میں عطا الفن 2 لاکھ 300 الفن 3 لاکھ 400 الفن 4 لاکھ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیے. ہند سے ہو گئے آپ لوگوں کے.